بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کی جاتی تھی۔ اسی طرح آج بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ صلی لربک وانحر کا یہی مفہوم ہے۔ دوسری ایک آیت میں اسی مفہوم کو دوسرے عنوان سے اس طرح بیان فرمایا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال میں مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ ہر سال برابر قربانی کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے محسوس نہیں، بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں بعض تحقیق شرائط واجب ہے۔ اسی لیے جمہور اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ قربانی ہر مسلمان عاقل و بالغ مقیم پر واجب ہوتی ہے، جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو۔ یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کی زیورات ہو، یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا رہائشی مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ۔ قربانی کے معاملے میں اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں۔ بچے اور مجنون کی ملکیت میں اگر اتنا مال ہو بھی تو اس پر یا اس کی طرف سے اس کی سرپرست پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح جو شخص شرعی قاعدے کے موافق مسافر ہو، اس پر بھی قربانی لازم نہیں۔ جس شخص پر قربانی واجب نہ تھی، اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس کی قربانی واجب ہو گئی۔ قربانی صرف اپنے طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، چاہے بالغ ہو یا نابالغ۔ اگر نابالغ اولاد مالدار ہو تب بھی اس کی طرف سے واجب نہیں، نہ اپنے مال سے نہ اس کے مال سے۔ اگر کسی نے نابالغ کی طرف سے قربانی کر دی تو نفل ہو گئی، لیکن اپنے ہی مال سے کرے، نابالغ کے مال میں سے نہ کی جائے۔ جس نے قربانی کرنے کی منت مانی پھر وہ کام پورا ہو گیا جس کے لیے منت مانی تھی، اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مالدار ہو یا نہ ہو، اور منت کی قربانی کا سارا گوشت غریبوں پر صدقہ کر دے، نہ خود کھائے نہ مالداروں کو دے۔ جتنا خود کھایا یا امیروں کو دیا اتنا گوشت یا اس کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گی۔ اسی پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ اگر 4 بھائیوں کا مال مشترک ہے تو وہ چاروں برابر کے حصہ دار ہے، اور قربانی اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس حاجات ضروریہ سے فارغ بقدر نصاب مال موجود ہو۔ بس اگر ان چاروں کے مال مشترک اس قدر قیمت رکھتا ہو کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب ہو جائے تو ان میں سے بالغوں پر قربانی واجب ہوگی، نابالغ پر نہیں۔ اور جن پر واجب ہوگی ان میں سے ہر ایک پر ایک بکرا، گائے، بیل، بھینس اور اونٹ یا اونٹنی کا 7واں حصہ کرنا ضروری ہوگا۔ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لے، اور ذبح کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑا ہونا بہتر ہے۔ قربانی میں اگر بینک کا کوئی ملازم یا انشورنس کا کاروبار کرنے والا شریک ہوا جس کے کل آمدن یا اکثر آمدن حرام سے ہے، شرکاء میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ رشوت، غصب، چوری اور سود، انشورنس اور دیگر حرام ذرائع سے کمائے گئے مال میں قربانی واجب نہیں۔ ایسا مال سارا کا سارا بغیر ثواب کی نیت کی صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں۔ قربانی کے دن ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخیں ہیں، ان میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، البتہ پہلے دن کرنا افضل ہے۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے، ناوقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہیں کر سکا، قربانی کی قیمت
फुकरा और मसाकिन पर सदका करना वाजिब है, लेकिन कुर्बानी के 3 दिनों में जानवर की कीमत सदका कर देने से ये वाजिब अदा न होगा, हमेशा गुनहगार रहेगा, क्योंकि कुर्बानी एक मुस्तकिल इबादत है। जैसे नमाज पढ़ने से रोजा और रोजा रखने से नमाज अदा नहीं होती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात और तामील सहाबाए कराम इस पर शाहिद है। जिन बस्तियों शहरों में नमाज जुम्मा व ईदैन का जायज है, वहाँ नमाज ईद से पहले कुर्बानी जायज नहीं। अगर किसी ने नमाज से पहले कुर्बानी कर दी, उसके लिए दोबारा कुर्बानी लाजिम है। अलबत्ता छोटे गाँव में जहाँ जुम्मा व ईदैन की नमाजें नहीं होती, तो ये लोग 10वें तारीख के सुबह सादिक के बाद कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी रात को भी जायज है, मगर बेहतर नहीं। कुर्बानी के जानवर बकरा, दूंगा, भेड़ की एक ही शख्स की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। गाय, बैल, भैंस, ऊंट में 7 आदमियों की तरफ से एक काफी है, बशर्ते कि सब की नियत सवाब की हो, किसी की नियत महज गोश्त खाने की ना हो।